ہم جب اس پریس کانفرنس کو کرنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سندھ بھر میں جتنے بھی سیلاب متاثر علاقے ہیں ان کے دورے کر رہے ہیں، اور جن جن جگہوں پر ابھی تک ریلیف کا کام چل رہا ہے اور پانی ابھی تک موجود ہے اس پوری ڈی واٹرنگ کے پروسیس کو وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں، الانگ وتھ ان کے اریگیشن منسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اور پوری حکومت کی انتظامیہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت سندھ کا فوکس ریلیف پر ہے، حکومت سندھ کا فوکس ڈی واٹرنگ پر ہے، اور ہمارے چیئرمین اور فارن منسٹر پاکستان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا میں ہر پہ ایک ہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ کلائمیٹ جسٹس، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے پوری دنیا کا جو فوکس ہے وہ اسی طرف ہو رہا ہے کہ جی جو واقعی لوگ بے یار و مددگار ہیں، جن کے گھر گر گئے ہیں، جو کہ ملینز میں گھر ہیں، تو کیا تعداد میں لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو اس وقت حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت پوری دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا ان کی مدد کرے، تو فوکس کسی بھی انسان دوست کا، کسی بھی انسانیت کے دوست کا، ایک اچھے انسان کا فوکس ہونا چاہیے کہ سب جو متاثرین ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، وہ کس چیزوں میں ان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب کو فوکس وہاں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ایک فراڈی شخص جو کہ ان متاثرین کے نام پر امداد اکٹھا کر چکا ہے، ان متاثرین کے نام پر اس نے پیسے جمع کیے، نہ ہی وہ پیسے ان متاثرین تک پہنچے، نہ ہی وہ خود ان متاثرین تک پہنچا، نہ ہی ان کی جماعت ان متاثرین تک پہنچی۔ ہم شکر گزار ہیں کہ حکومت سندھ، حکومت پاکستان، آپ کی این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے جس طرح بڑھ چڑھ کر، آپ کی سول سوسائٹی نے جتنا بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں، سرگرمیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیا، وہ سب لوگ ہیں انسان دوست، جن کو انسان کی فکر ہے، انسانیت کی فکر ہے، جس کو عوام کی فکر ہے۔ سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں عوام کے لیے، سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، عوام کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جو اقتدار کے ہوس کا پجاری، جس کے ساتھ جس کی سب نیندیں حرام ہیں، جس کا سکھ چین جو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف وہ تڑپ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں واپس وزیر اعظم ہاؤس جاؤں، واپس مفت کی روٹیاں وہاں پہ کھاؤں، واپس وہاں سے ہیلی کاپٹر سے بنی گالا جاؤں، واپس قوم کے پیسوں پہ عیاشیاں کروں، واپس پھر تحفے ملے، پھر تحفے بیچوں، پھر پورے خاندان نے بیٹھ کے اس پہ عیاشیاں کرنی ہے، اس کا فوکس اس وقت اس طرف ہے۔ لیکن جو بھی اس وقت اتحادی حکومت ہے اور خصوصی طور پر سندھ حکومت ہے، اس کا فوکس ہے کہ ہم متاثرین کی مدد کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے وہ جو بےتاب روح جو ہے، جو تڑپتی روح ہے عمران خان کی، روز ٹی وی پہ آ کے بس الٹی سیدھی باتیں، غلط باتیں، غلط پروپیگنڈاز اور جھوٹے اور من گھڑت الزامات اپنی اپوزیشن پہ لگانا، جو ان کی اپوزیشن ہے ان پہ لگانا، اس کا کام وہ جاری ہے۔ کل اور آج بھی اس نے اپنے خطاب کے دوران محترمہ آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا نام لیا، اور پھر الٹی سیدھے باتیں اس نے کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تب اس نے جھوٹے میں محترم آصف علی زرداری صاحب کو، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا، اور تب بھی اس کا ایک شوق پورا نہیں ہوا، تو عید کی رات کو لیٹ آورز میں، مڈ نائٹ میں، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے زبردستی گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے پاکستان کے کلچر میں، ہماری لڑائیاں ہمیشہ مردوں تک رہتی ہیں، گھر کی خواتین کو کبھی اس میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن عمران خان نے وہ تمام روایتیں
تمام روایتوں کو اس نے عبور کیا. جو ہمارے کلچرل نارمز تھے, جو ہماری کلچرل ویلیوز تھیں, اس کو کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حد تک گری ہوئی حرکت تھی. اچھا, وہ شخص پھر اس پہ بھی پیٹ نہیں بھرے. اس کی پارٹی کے ایم پی ایز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محترمہ فریال طاہرپور صاحبہ پہ پھر ایلیگیشنز لگائے, جھوٹے ایلیگیشنز لگائے. 4 سال تک مقدمہ چلتا رہا. آج عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی میری حکومت چلی گئی تو پھر جی دیکھیں ان کو کلین چٹ مل گئی. اس بیوقوف انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج 3 سال تک یہ مقدمہ اس کی اپنی حکومت میں چلتا رہا, اور الیکشن کمیشن بھی اس کی اپنی تھی, پہلے بھی اپنی تھی, بعد میں بھی اس کی اپنی تھی. تو اگر کوئی اس کے پاس شواہد و ثبوت ہوتے تو اس وقت وہ جو اس کو الیکشن کمیشن سے آرڈر لینا ہوتا تو لے لیتا. یہ تو نہیں کہ آپ مقدمہ کسی پہ کر لو اور 4 سال کے بعد کسی کو ریلیف ملے تو اس پہ بھی آپ پروپیگنڈاز کرنے شروع کر دو. 4 سال تک کیا ساری عمر تو آپ کو مقدمہ کو کوئی فیس نہیں کرے گا بیٹھ کر. آپ نے اپنے اثر رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے تمام اپوزیشن پر مقدمات بنائے. آپ نے لوگوں کو گھروں میں جیلوں میں ڈالا, لوگوں کی فیملیز پہ مقدمات بنائے, لوگوں کی ماں بہنوں پہ مقدمات بنائے, لوگوں کی بیگمات پہ مقدمات بنوائے. آپ نے سب چیزیں کی, لیکن اس کے برعکس آج دن تک وفاقی حکومت وہ سلائی مشین سے جس نے اربوں روپے کمائے, امریکہ میں پیسے بھجوائے, علیمہ باجی, اس کو ابھی تک وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا, نہ پنجاب حکومت نے کچھ کیا. جو کہ ایمنسٹی اسکیم, جس کو عمران خان کہتے رہے کہ یہ صرف چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے اسکیم ہے. یہ میں نہیں کہتا تھا, یہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہے, اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کی اپنی بہن نے اٹھایا, علیمہ خان نے اٹھایا. پیپلز پارٹی کی تو کسی لیڈر نے اس کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھایا. کسی ایک کا نام لے دے پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے, وہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کو اور کالا دھن کو سفید کرنے والوں کو ایمنسٹی اسکیم ملتی ہے. گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ نے یہ اربوں روپے کس طرح سے امریکہ میں پراپرٹیاں خریدی, دبئی میں پراپرٹیاں خریدی, اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. بول کہ میں نے سلائی مشین چلائی تھی, وہ سلائی مشین سے اربوں روپے کما دیے علیمہ باجی نے. اس پہ عمران خان صاحب خوش ہیں. ابھی یہ بات کریں دوسروں کی گھر کی خواتین پہ, آج بھی عمران خان نے یہ اپنے زبان سے یہ بات کی ہے محترمہ فریال طاہرپور صاحبہ پہ. آج بھی پوری دنیا کو پتا ہے وہ گوگی صاحبہ جو کہ فرنٹ لیڈی مشہور تھی بنی گالا میں جادوگرنی کی, وہ جادوگرنی کی فرنٹ لیڈی کہاں ہے؟ وہ فرنٹ لیڈی جس میں عمران خان کہتے تھے بیچاری گوگی, وہ کہاں ہے تمہاری بیچاری گوگی؟ بلاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو, لاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو. کیوں ملک سے باہر فرار ہے وہ؟ اور کس کو نہیں پتا؟ پنجاب کے بچے بچے کو پتا ہے کہ وہ بیچاری گوگی جو ہے تحصیلدار کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو, ایس ایچ او کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو, ڈپٹی کمشنر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو, ایس ایس پی لگوانا ہو, ڈی پی او لگوانا ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو. وہ سیکرٹری تک بیچاری گوگی کو پیسے دے کے آپ لگواتے تھے. وہ کس سے چھپا ہوا ہے عمران خان؟ وہ ساری چیزیں تمہاری. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بے گناہ ہو, بے قصور ہو, تو بلا لو اپنی اس بیچاری گوگی کو. کیوں چھپا کے بیٹھے ہو اس کو باہر؟ اس کو سنا ہے آپ نے کسی ملک کی شہریت بھی دلوا دے دی ہے. وہ پرائیویٹ جہاز میں بیچاری گوگی یہاں سے بلینز آف روپیز لے کر جاتی تھی. وہ بیچاری گوگی آپ کی گھڑی بیچتی تھی. وہ بیچاری گوگی جو ہے بیچاری کیا کیا کرتی تھی, اس پہ عمران خان صاحب خاموش ہیں. اور اب میں جو دوسری بات پر, کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو معیشت کی بہت زیادہ پرواہ ہے. حالانکہ معیشت کی پرواہ سب سے زیادہ ہر پاکستانی کو ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں کا استحکام اس معیشت پر ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں, جو پی ٹی آئی کے سورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان خود چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں کہ ملک خدا نہ خواستہ کسی معاشی دباؤ میں آئے یا کوئی اس کا دیوالیہ نکلے, اللہ نہ کرے, جو کہ عمران خان کی خواہش ہے, جس پہ ان کے پی ٹی آئی کے ممبران کے, آپ کو بھی پتہ چلے ہوں گے, واٹس ایپ گروپس میں میسیجز آ رہے ہیں کہ اپنے بینکوں سے سارے پیسے نکلواؤ. مصنوعی طور پر ان کا یہ فارمولہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچے. کیوں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی لیڈرز تھے, ہماری حکومتیں, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت 2 دفعہ ڈیزالو کی گئی,
شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی شہادت ہوئی. کبھی کسی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر نے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. ڈکٹیٹروں سے مقابلے کیے، جنرل ضیاء الحق سے پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا، جنرل مشرف سے مقابلہ کیا، لیکن کبھی کسی ادارے کو پیپلز پارٹی نے کبھی ملائن نہیں کیا، ملک کو کبھی خدا نخواستہ ملائن نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جو ڈیوورس میں ایک کانفرنس تھی جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی اور اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب سلاخوں کے پیچھے تھے، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن میں بیٹھے تھے. وہاں پہ جب ان سے پاکستانی افواج کے بارے میں سوال کیا گیا ایک بھارتی جرنلسٹ سے، تو ان کو انہوں نے جواب کیا دیا، اس نے کہا اٹس مائی آرمی، اور تم لوگ جو ہے، تمہاری ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، ہمارے ملک کے لوگ نہیں کرتے، ہمارے ملک کے ادارے نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے اسٹیٹس مین، یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کا خون، جس کا لہو، جس کی روح اس ملک سے محبت کرتی ہو. ورنہ اس وقت ان کے والد صاحب جیل میں تھے، انتقامی کارروائیاں چل رہی تھی، لیکن ان کے منہ سے، ملک سے باہر، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر ہمیشہ اپنے ملک کا دفاع کیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ امریکہ میں ایک دفعہ ان سے سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، تو اس پہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا واٹ ڈو یو مین، ہی از مائی پرائم منسٹر، ہی از آر پرائم منسٹر. باہر ملک میں انہوں نے اپنے اس وزیر اعظم کا بھی دفاع کیا. اسے کہتے ہیں نیشنل لیڈرز، اسے کہتے ہیں قومی لیڈر، اسے کہتے ہیں لیڈر. یہ شخص جو اس وقت معیشت کے بارے میں جو پوری پی ٹی آئی کی ایک پھر پروپیگنڈا مشین شروع ہو گئی ہے، میں حلفیہ کہنے کے لیے تیار، دیر سے گئے، کیونکہ وہ پہلے جلسوں میں آئی ایم ایف کے خلاف بات کر چکا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو پھر وہ جانا پڑا. پھر وہی شخص جو پہلے جلسوں میں کہتا تھا کہ جی ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، میں خودکشی کروں گا، کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. خودکشی جیسے اپنی بات پہ تو کبھی اس نے قائم رہا نہیں، اس لیے بھیکیں بھی مانگی، اس نے خیراتیں بھی مانگی، کشکول لے کر ایک ایک ملک کے دروازے پہ بھی یہ گیا جو شخص یہ کہتا تھا. اس معیشت کی جتنی بھی بری پالیسیاں تھیں، جو اس نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، پھر اس کو ڈسون کرتا رہا، پھر اس کو خاموشی سے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا رہا، وہ عمران خان کی وجہ سے. اور آپ خود بتائیں عمران خان کے دور میں کتنے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے اسٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل ہوئے، اور اس وقت معیشت کون چلاتا تھا پاکستان کی؟ آپ کو پتا ہے کسی کو؟ وہ ایک جادوگرنی چلاتی تھی. وہ ایک ڈبہ رکھتے تھے، اس میں 10 نام ڈالتے تھے، پھر فال پڑھتے تھے، پھر کسی کا نام آ گیا بھائی ٹھیک ہے. جس ملک کی معیشت، جو ملک خود، جس ملک کے فیصلے صرف فالوں پہ ہوتے رہے، جادو ٹونوں پہ ہوتے رہے، تو اس ملک کا یہی اشر ہونا تھا کہ جی یہ نام تمہارے یہ لکی ہے. جو وزیر خزانہ وہ کا جس کا نام پہلے الف سے شروع ہوگا. اب 6 مہینے پوری قوم اس الف کے پیچھے لگ گئے، پتہ نہیں الف کو کوئی کخ پتہ ہے نہیں.